الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللَّهُ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین اور سامعین کرام، اللہ سب کو حلاوت ایمان نصیب فرمائے۔ درس سننے والوں کہ اللہ تعالی مشکل آسان فرمائے۔ حاضرین اور سامعین کرام، ہم نے سورہ مجادلہ کی 10 آیتیں درس میں سنی۔ آج 11ویں آیت ہے جس میں رب کریم نے پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مجھے ماننے والے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں جگہ دو، مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، تو فافسحوا، تو تم اس میں وسعت پیدا کرو اور اس میں جگہ دو۔ کیوں؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا یفسح اللہ لکم۔ یوں سمجھے وہ شرط ہے اور یہ جواب ہے کہ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے، تمہیں اللہ جگہ دے گا، تمہیں کو شادگی دے گا۔ اصحاب، اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ اصحاب بدر کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عزت تھی۔ ایک دن کچھ بدری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کے مجلس شریف میں پہنچے، جگہ بھر چکی تھی، انہوں نے جگہ نہ ملنے کا انتظار کیا اور کسی نے انہیں جگہ نہ دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پاس والوں کو اٹھا کر ان کی جگہ بنائی۔ اٹھنے والوں کو کچھ یہ بات گراں گزری یہ، اور غیروں کو موقع مل گیا، منافقین کو بھی موقع مل گیا کہ دیکھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا جو مسجد میں آئے، جہاں جگہ وہاں بیٹھ جائے، وہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ فرق مراتب نہ کنت زندیق باشد، ان کی اللہ کے نبی کی نگاہوں میں ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ تو انہیں یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اللہ کے نبی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں جگہ دی۔ یہاں کچھ تفسیر یوں ہے، یہاں لکھا کہ یہاں پہلے جو ہمارا درس تھا ان باتوں کے متعلق تھا کہ یہ نہ کرو، آپس میں غلط کام پر سرگوشیاں اور کمیٹیاں نہ بناؤ۔ بعض لوگ بناتے ہیں نا کمیٹیاں، تحریکیں چلاتے ہیں کس کے لیے؟ بولا پیسہ کمائیں گے، پیسہ۔ فرونیت سوچ رکھنے والے اللہ بچائے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کیونکہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو دکھ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کے تعریف سے وہ نکل جاتا ہے نا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے دوسرے امن میں رہیں، مسلم مومن۔ تو یہ تو اپنے نام سے بھی ہٹ گیا۔ تو اب یہاں پہ ایک دوسرا حکم ہے کہ مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر نہ بیٹھو، بلکہ کھلے کھلے بیٹھو، تاکہ اگر بعد میں کوئی شخص آئے تو اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔
اس کو بھی جگہ مل سکے اور یہ سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن سکیں اور آپ کی طرف دیکھ سکیں۔ حضرت قاتل نے کہا کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفہ میں، مدینہ منورہ میں جو یونیورسٹی بنی، جو صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے جگہ اصحاب صفہ، اس میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، اور جگہ تنگ تھی اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور پیارے آقا دو جہان مہاجرین اور انصار میں سے شہداء بدر کی تکریم کرتے تھے۔ پھر حاضرین بدر سے کچھ صحابہ آئے اور مجلس میں لوگ پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، پیارے قائد و جان علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام۔ وہ پیارے قائد و جان کے سامنے لوگوں کے پیروں کے جانب سے کھڑے ہو گئے، کون؟ بدری صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ ان کے لیے کشادگی کر کے بیٹھنے کی جگہ بنا لی جائے، لوگوں نے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، جیسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا دو جہان کو یہ چیز ناگوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو غیر بدری صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے فلاں تم اٹھو، اے فلاں تم اٹھو۔ اپنے استاذ کو بھی اپنے شاگردوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میرا حکم سنتے اس کے امتثال کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں حضور کے حکم ہوا، ہم نے اس پر لبیک کہا، اور یہی ایمانداری ہے نا۔ اور آپ نے اتنے غیر بدری صحابہ کو اپنے قریب سے اٹھا دیا جتنے بدری صحابہ آئے تھے، اور انہیں قریب بلا۔ کن کو؟ بدری صحابہ کو قریب بلایا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں سے ناگواری کو پہچان لیا، چہرے سے بھی ناگواری کا اثرات۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ جب صحیح بات سنتے ہیں نا، اس کے مزاج کے خلاف ہے، فوراً ان کے ماتھے پر۔ میں نے بولا تمہیں تو کلمہ غریب بندے، تمہیں کلمہ نہیں آتا، اور سمجھتا اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں میں وقت کا بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں۔ میں نے بولا تم جیسے متکبر نہیں ہے، لگا یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں پورے محلے کا بڑا وہ ہوں۔ میں نے بولا واہ، اگر اب کبھی سنو گا نا کہ ذرا سبحانک اللہم تو سنا دو، پہلا لفظ بھی غلط پڑے گا، وہ پوری زندگی میں شیطانی کا کام میں سر فہرست رہے گا۔ لیکن اللہ کی پناہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا، وہ کہتے امام صاحب کو تو 12 سال ہوئے اور میں نے یہاں 50 سال گزارے۔ ارے تم جیسے 50,000 سال بھی گزارے نا سوائے خرافات کے کچھ، کیونکہ تو انانیت میں لگا ہوا ہے، غلط مسائلوں میں لگا ہوا ہے۔ اور مجھے پھر میں بھی دیکھ کے صحیح سنا دیتا، میں بولا چلو ہاں تمہیں جو بیماری ہے نا تو بتانا، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ تمہارے اندر بیماری تو ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے، بولا امین۔ اپنی ہستی کو مٹانا بڑا مشکل بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اب منافقینوں کو موقع مل گیا، وہ تو پہلے سے طاق میں تھے۔ مسلمانوں سے کہا کیا تمہارا یہ الزام نہیں تھا کہ تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان عدل انصاف کرتے ہیں؟ کیا یہ انصاف اور عدل ہے؟ یہ ہے، وہ پہلے سے آئے تھے ان کو بھی اٹھا لیا، یہ عدل انصاف ہے؟ ان کو تو بولنے کا موقع مل گیا۔ 2 نمبر انسان کو جب موقع ملے نا، پھر اس کی شور کو دیکھو، بولے یار یہ تو بڑا شریف لگ رہا تھا، وہ موقع کے تلاش میں ہوتا ہے، اب اس کو موقع مل گیا۔ تو نے کہا اللہ کی قسم یہ لوگوں سے انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، ہم تو خیرخواہی کی بات کرتے ہیں، خیرخواہی کی نہیں ہے، منافقت کی بات کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر حکم یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، سورت بتاؤ 59 آیت نمبر 7۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے، اور تو بیچ میں ہمارا عقیدہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین یا پیارے صحابہ یا اہل بیت اعظام مجتہدین کرام کے بارے میں بولنے والا پکا شیطان ہے۔
تو کہتے مسلمان اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے اور وہ اپنے نبی کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے. انہوں نے ان مسلمانوں کو ان کی جگہ سے اٹھا دیا اور جو لوگ دیر سے آئے تھے ان کو انہوں نے ان کی جگہ پر بٹھا دیا. یہ منافقین کا حملہ تھا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ہر چند کے آداب مجلس کا یہی طریقہ ہے. یہ دیکھیں طریقہ یہ جو جہاں آ گیا بیٹھ گیا بس. ہم اس پر بڑی سختی بھی کرتے ہیں کہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ اس نے ایک جگہ تھوڑے سے پیسے والا اپنے لیے ایک جگہ مقرر کرتا ہے. میں نے بہت ساری مجلس میں دیکھا الحمدللہ ہماری مسجد میں کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی جگہ وہ ٹھیکہ بجا نہیں. جو جہاں جی چاہے پہلے آیا وہ بیٹھے گا. مدرسے میں کلاس میں نے بولا جو جہاں آیا پہلے بیٹھ گیا بس. تم جانور ہو کیا ایک جگہ پڑھنا پسند کرو؟ جہاں جگہ مل جائے بس بیٹھ جاؤ. تو طریقہ یہ ہے کہ جو شخص مجلس میں آ کر بیٹھ چکا ہو اس کو اس جگہ سے نہ اٹھایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے. صحیح بخاری کی یہ حدیث 6269 نمبر پر موجود ہے. اب کل کوئی بولے کہ نا یہ تو تفسیر بتا رہے یہ تو غلط بتا رہے, بخاری کی حدیث سنا ہے, ہم بولے یہ بھی سنا دیں کہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک بات نہیں تمام باتیں سنو. صرف غیر مقلد ان کو ایک حدیث مل جاتی نا کہتے ہیں حناف کی خلاف ہے بس اس کو صرف وہ یاد ہوگی, باقی نماز کے بارے میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ باتیں یاد کرتے ہیں جو شیطانی باتیں ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے. اللہ ان کی شر سے بچے, بولو آمین. لیکن مذکورہ صدور حدیث جو آیت مبارکہ کا سبب نزول ہے اس سے معلوم ہوا کہ امیر مجلس اور منتظم اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کو صف اول سے اٹھا کر پیچھے بٹھائے اور اصحاب فضل علماء اور معزز لوگوں کو اگلی صف میں بٹھائے. اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مراتب اور مناصب کے مطابق بٹھاؤ. انزل الناس علی منازلہم, فرق مراتب نہ کنت زندیق باشد. ان کو اپنے اپنے مرتبہ جیسے ان کا مرتبہ ہے اسی طرح انہیں بیٹھا, ان کی تعظیم کرو. ماں کا الگ مرتبہ ہے, باپ کا الگ ہے, بہن کا الگ ہے, بیوی کا الگ ہے, ہر ایک کو اپنا اپنا مرتبہ دو نا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو تم مجلسوں میں کشادگی کرو, اللہ تعالیٰ یفسح اللہ لکم, یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قبر میں کشادگی کر دے گا یا تمہارے دلوں میں کشادگی فرما دے گا یا تمہارے لیے دنیا و آخرت میں وسعت پیدا فرمائے گا. مطلق ہے یفسح اللہ لکم. تمہاری قبر بھی دیکھیں دوسروں کو آپ فائدہ دے رہے ہیں نا. اور پھر بڑا کا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی تو شان اتنی اعلیٰ ہے وہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں کہ ہم بیان کر سکے. لیکن عام کوئی بڑا اس طرح کہہ دے منتظم ایک عالم دین اس کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کے پاس یہ اختیارات ہیں اور ان کے رعایا کو ان کے ماتحتوں کو ان کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. بتا دیا نا طریقہ. اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے قریب عقل مند لوگ کچھ کھڑے ہو. ایسا نہیں کہ نماز نہیں آتے ہو بس امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. جس مجلس میں جاؤ اقامت وہ کر رہا ہے کم وقت جس کو اقامت ہی نہیں آتی. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ گیا نا تو وہ لگا ہوا جوان. میں نے بولا اشہد ان محمد رسول اللہ, مجھ سے تو نہیں رہا گیا. میں نے بولا بھائی یہ تو نہیں چلے گا, یہ سب کا مل کر سب کا دین ہے. بعض علماء گھبراتے بھی کہتے یار ایسا نہ کوئی لڑ جائے. ارے دین کا خیال رکھو یار. بولو صحیح کرو, بات ختم ہوگی. اذان مؤذن بنا ہوا ہے بھائی صحیح کرو نا. یہ حی علی الفلاح ہے کیا؟ حی علی الفلاح ہاں کو مکمل کے طور پہ کھا گیا. انا للہ و انا الیہ. تو یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا, اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ.
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ کامل مومنوں کو اور علم والوں کو درجات بلندی فرمائے گا، بڑے درجات عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت و کرامت اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پس مومنوں کا غیر مومنوں پر اور علماء کا غیر علماء پر درجہ بلند فرمائے گا۔ تو علماء آئیں تو انہیں وہاں نہ بیٹھائے جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوئے، جہاں پہ علماء کو آگے بلائیں۔ یہ نہیں کہ بس مسجد ہے تو جہاں جہاں بیٹھنا ہی نہیں، ان کی الگ الگ قدر ہے۔ سفید داڑھی والا ہے کہ ان کو تھوڑی بڑے ہیں، بزرگ ہے، ذرا آگے آنے دے، سماعت اکثر ان کی کمزور ہوتی ہے، آگے آنے دو۔ اب ایک نیا حکم یہاں پہ یہ بھی آپ کو سنا دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہ ہو گیا کہ اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرتے اس پہ خبر رکھنے والا ہے، لہذا جزا و سزا بھی دے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قیدوا لبیک، اے مسلمانوں، اذا ناجیتم الرسول، جب تم نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی بات پر سرگوشی کرو، کوئی راز کی بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ کر دو، کچھ صدقہ کر دو۔ پیارے عقائد و جہان سے سرگوشی کرنے یعنی خفیہ طریقہ سے آپ سے سوال کرنے پر جو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اس کے حسب ذیل حکمتیں ہیں۔ اس میں کیا حکمتیں؟ نمبر 1، اس میں پیارے عقائد و جہان کی تعظیم و تکریم کا اظہار ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں مشقت ہوتی ہے، اور جو چیز مشقت سے حاصل ہو اس کی بہت قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے اس کی جگہ کوئی خاص، وہ دل میں کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، اس کی کوئی خاص قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ فری چیز مل جائے تو فری ہے نا، اس کی پھر قدر نہیں ہوتی۔ اور جب مسلمان مال خرچ کرنے کے بعد آپ سے سرگوشی کر سکیں گے تو اس پر سرگوشی کی بہت قدر و منزلت ہوگی۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوالات کرنے لگے تھے، اور پیارے عقائد و جان کو اس سے مشقت ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے احکام تبلیغ کرنی ہوتی تھی، مصالح امت کے کام کرنے ہوتے تھے، اور دیگر عبادات کرنی ہوتی تھی۔ اور عقائد و جہان کی عادت مبارکہ یہ بھی تو نہیں تھی کسی کو جس طرح دنیا داروں بڑے لوگوں کے ہٹ جاؤ، وہ تو جو بات کرے جہاں پہ لے جائے، حضور کیا شانوں والے ہیں، ہاں۔ ورنہ آج تھوڑا سے مولوی کو وہ بڑھ جائے وہ بات پھر نہیں کرتا، کہتے ہیں پھر ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا۔ پس اللہ تعالیٰ نے پیارے عقائد و جان سے تخفیف کا ارادہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو مسلمان بکثرت سوالات کرنے سے رک گئے کہ بھائی سوال کرنے پہلے صدقہ کرنے، خیرات کرنا تھوڑا سا۔ نمبر 3، اس میں فقراء کی مدد ہے، کیونکہ وہ صدقہ فقراء کو دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں کی کہ پہلے صدقہ دیا کرو، اور ذالک خیر لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بہت اچھا اور نہایت پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم بھی تو ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمُ الصَّدَقَاتِ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ الصَّدَقَاتِ، اگر تم اس سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے سے گھبرا گئے، مشقت میں آ گئے، تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر تم صدقہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لی، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نماز قائم کرو، یہ تو نفلی، یہ تو استحبابی حکم تھا، بولا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی نبی کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے، تمہارے اعمالوں سے۔ اس آیت مقدسہ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ بات کریں تو پہلے کچھ صدقہ دیا کریں، اس کے بارے میں پیارے عقائد و جان کے بارگاہ میں اغنیاء اپنے عرض و معروض کا سلسلہ اتنا دراز کر دیتے تھے کہ فقراء صحابہ کو کچھ عرض کرنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔
تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 1 دینار صدقہ کر کے حضور سے 10 سوال کیے. اس آیت پہ صرف حضرت علی مرتضیٰ نے عمل کیا اور کسی کو موقع ہی نہ ملا کہ آیت منسوخ ہو گئی. ہاں خیال ہے کہ یہ پابندی حضور سے خفیہ عرض و معروض کرنے پر تھی. مجلس شریف میں حاضری وعظ شریف سننے یا اعلانیہ طور پر کچھ عرض کرنے پر یا پابندی نہ تھی، ورنہ حضور کا تو کام ہی ہے کہ دین کی تبلیغ کرے جائے. یہ تو فردان ہر ایک کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں ہے، جیسے میں نے اس تفسیر سے آپ کو سنا دیا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی صحابی کو اس مدت میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی تو اشارہ ابرو پر لاکھوں کو خیرات، اشارے ابرو پر آنکھوں کے اشارے سے بھی لاکھوں، اپنی جان بھی قربان کرتے تھے. تو یہ صدقہ کیا ہوا کہ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو تمہارے لیے پھر کیا حکم آ گیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی مگر استحباب باقی ہے. معلوم ہے کہ رب سے عرض و معروض کرنی ہو، یعنی نماز پڑھنی ہو تو صرف وضو کافی، مگر رب کے محبوب سے کچھ عرض کرنا ہو تو صدقہ دینا واجب تھا. پھر یہ منسوخ ہو گیا. اور اس جملے سے معلوم ہوتا ہے، یہ بعد والا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس جملے سے معلوم آتا ہے کہ صدقہ کے حکم سے فقراء مساکین علیحدہ تھے، صرف قدرت والے، ثروت والے، مقدور والوں کو یہ حکم تھا. یہ بھی پتہ لگا کہ صدقہ کا حکم وجوبی نہ تھا، محض استحبابی تھا. اور پھر اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس سے ڈرے مشقت میں ہوئے کہ تمہیں اپنے عرض سے پہلے صدقے دو؟ یعنی کیا تم کو یہ صدقہ کی پابندی گراں ہے؟ اچھا ہم اس پابندی کو اٹھا دیتے ہیں. معلوم ہے کہ رب تعالیٰ صحابی کی دلجوئی فرماتا ہے کہ معافی کا اعلان ہو گیا. تو اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر یہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی. یہاں توبہ سے مراد یہ حکم واپس لے لیا، کیونکہ کسی صحابی نے اس حکم کے خلاف ورزی نہ کی تھی تاکہ ان کی توبہ قبول فرمائے. تو معنی ہے کہ اس حکم کو واپس لے لیا. تو اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. معلوم ہے کہ حضور سے ہم کلامی تمام عبادات سے افضل ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ تمام مسلمانوں سے اعلیٰ ہے. اس لیے حکم ہوا کہ اس نعمت کی شکریہ میں آئندہ زندگی نماز و عبادت میں نماز گزار و قرآن پڑھنے والوں، قاری، کعبہ کو دیکھنے والے حاجی، حضور کو دیکھنے والے صحابی ہو جاتے ہیں. اور صحابی تمام اولیاء سے اعلیٰ و افضل ہیں. خیال کہ صدیقی نظر سے حضور کو دیکھنا صحابی بنا دیتا ہے، اور ابو جہل کی نظروں سے دیکھنے سے جہنمی بنا دیتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ کی شان، ان کی باتیں سننا، پہلے دل میں سوچ لے کہ وہ کون سی ہستی ہے. ایک سالک نے بڑی اچھی بات کی، بولے 1000 بار بے شوم دہن و مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتم کمال بے ادبی. 1000 بار مشک اور گلاب سے اپنے منہ کو دھو لوں پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لینا مجھے بے ادبی سا لگتا ہے. یہ زبان، یہ منہ اس قابل نہیں ہے. یہ بھی انسان تھے ہیں. اور بولے ہم آپ کی ثناخوانی جب کرتے ہیں تو حضرت حسان نے کہا کہ ما مدحت محمدن بے مقالتی ولیکن مدحت مقالتی بھی محمد. ہم حضور کی تعریف نہیں کرتے بلکہ حضور کے نام سے اپنے بات کی تعریف. حضور کا نام آج ہماری بات قابل قدر ہو جاتی ہے. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اے جماعت صحابہ، اب ہم نے وجوب صدقہ کا حکم تو ختم کر دیا، مگر یہ حکم اب بھی ہے کہ جو میرے محبوب سے ہم کلامی کا شرف پائے، ان کی بارگاہ میں یا باریاب ہو، اس نعمت کے شکریہ میں متقی و پرہیزگار رہے. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مدینہ مطہرہ کے حاضری کے بعد یکدم گناہ چھوڑ دیتے ہیں،
بڑے متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تقوی اس حاضری کی نعمت کا شکریہ ہے، اس آیت پر عمل ہے، ایسے لوگ دین و دنیا میں کامیاب ہیں۔ ان زائرین کی آنکھوں کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، تمہیں جزا و سزا بھی دے گا۔ اب کل منافقین کا ذکر کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ان کے اندر اخلاص نہ تھا، ان کے بارے میں، اور پھر شان صحابہ اس صورت میں بیان ہوگا کہ صحابہ کا کردار کیسے تھا، کیونکہ وہ معیار ایمان ہیں۔ اہل سنت و جماعت کتنے خوش نصیب ہیں، اہل بیت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہمارے نبی کہ گھر والے ان کی کیا شان ہے، لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں دیکھ لینا ہوشیار رہو، تو انشاءاللہ قرآن نے جب ان کی تعریف کی تو ہم ان کی تعریف کریں گے تو یہ عبادت ہے، یہ ایمان ہے، اور اس کے خلاف چلیں گے تو یہ بے ایمانی ہے۔ اللہ گمراہوں کو ہدایت دے، اور جو ہدایت یافتہ ہے اللہ استقامت عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو سن کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے فتنے سے بچا، حاسدینوں کے حسد سے بچا، ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جن اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔